بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ رب کریم نے ازل میں ہی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سجایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا آنا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے رب تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی حکمت کے مطابق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت و معیت کے لیے ان افراد کا انتخاب فرمایا جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد تمام انسانوں میں بہترین تھے اور سب سے زیادہ خوبیوں کے حامل تھے، تاکہ وہ آخری شریعت کو بہترین طریقے سے سیکھیں اور اپنے ظاہر و باطن کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات سے منور کر کے ان کی شریعت کی اس طرح تبلیغ و اشاعت کریں کہ قیامت تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری رہے۔ پھر صحابہ کرام میں چاروں خلفاء علیہم الرضوان کی شان یہ ہے کہ ان کے فضائل و مناقب کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ بلا شبہ وہی امت کے حقیقی رہنما ہیں اور امت کو جہالت کی تاریکیوں سے نجات کے لیے ان کے حسین کردار سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کے مطابق یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، اس ہستی کی سیرت کیسی مثالی اور عظیم الشان ہوگی جسے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی قرار دیا۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، دعائے مستجاب حضرت ختم الرسل ہیں وہ، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی۔ ہر دور کی طرح آج بھی امت مسلمہ کو درپیش مشکلات میں سیرت فاروقیہ سے حسین واضح رہنمائی ملتی ہے۔ مراد رسول امیر المومنین امام العادلین فاروق اعظم خسر مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریشی رضی اللہ عنہ ہجرت نبویہ سے تقریباً 41 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اعلیٰ درجے کے گھڑ سوار، طاقت پہلوان، عمدہ خطیب اور مالدار تاجر تھے۔ قریش مکہ کی جانب سے شاہی درباروں میں بطور سفیر جایا کرتے تھے۔ ان کی خوش نصیبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے رب تعالیٰ سے انہیں مانگا تو اعلان نبوت کے 6 سال اپنی زندگی کے 33ویں برس ماہ ذی الحجہ میں اسلام قبول کر لیا۔ پھر تقریباً 7 سال مکہ مکرمہ اور 11 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی جانثار ہونے کا شرف پایا۔ اس دوران تمام غزوات میں نمایاں خدمات سر انجام دی اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے جیسے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کرتے ہی ویسا ہی حکم فرما۔
وصال نبوت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا اور پھر تقریباً 2.5 سال تک ان کے مشیر خاص رہے۔ خلیفہ اول بلا فصل کے وصال مبارک کے بعد امیر المومنین قرار پائے۔ 10 سال تک اس منصب جلیل پر فائز رہتے ہوئے پوری دنیا میں ریاست مدینہ کا جھنڈا لہرائے اور اپنی خداداد فراست سے شعار حکمرانی کو نئی جہتیں عطا کی اور قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف کا ایسا شفاف نظام قائم کیا جس کی مثال قیامت تک پیش کی جاتی رہے گی۔ مسجد نبوی میں مصلی رسول علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر کھڑے ہو کر نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے کہ ایک بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس کے بعد یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو مدینۃ المنورہ میں شہادت پائی۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حاضر ہیں۔ حدیث مبارک کے مطابق حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام کر گنبد خضرا شریف سے باہر تشریف لائیں گے اور میدان حشر میں اعزاز پانے کے بعد جنت کے بلند درجوں پر فائز ہوں گے۔ انہیں عطا الہی سے بے شمار ایسے اعزازات نصیب ہوئے جنہیں کوشش کر کے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قرآن مجید سے مثالی تعلق۔ قرآن مجید رب تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے ساتھ پختہ تعلق دونوں جہاں کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ دوستو، سیدنا فاروق اعظم کو بہت سی دیگر بھلائیوں کے ساتھ ساتھ یہ سعادت بھی نصیب تھی کہ ان کا قرآن مجید سے تعلق مثالی اور لائق تقلید تھا، بلکہ قرآن مجید سے متعلق انہیں وہ خوش بختی میسر آئی جو محض رب تعالیٰ کا فضل ہے، اسے کوشش کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسے صاحب الرائے درست بات کہنے والے تھے کہ متعدد آیات قرآنیہ ان کی رائے کی تائید میں نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کو جمع کرنے اور قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ باجماعت نماز تراویح میں اجتماعی طور پر قرآن مجید سننے اور سنانے کی بدعت حسنہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کی۔ قرآن حکیم سیکھنے، دوسروں کو سکھانے اور اس میں غور و تدبر کے حوالے سے بھی ان کا انداز مینارہ نور ہے۔ وہ نرالے ذوق و شوق کے ساتھ کثرت سے قرآن عزیز کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن اور حاملین قرآن کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے بھی حسین نقوش چھوڑے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قرآنی احکام کو بہت اہتمام کے ساتھ اپنی ذات پر بھی نافذ کرتے تھے اور ریاست کو بھی قرآنی نظام کے مطابق چلاتے تھے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ کوئی رائے پیش کرتے تو باری تعالیٰ اس کی تائید فرماتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دیتا۔ ان آیات مبارکہ کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ تقریباً 20 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو باری تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرماتے ہوئے اس کی تائید میں نازل فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب منکرین ختم نبوت کے ساتھ لڑتے ہوئے حفاظ و قراء کی بڑی تعداد شہید ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ تجویز پیش کی۔ وہ فرمانے لگے، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہوا واللہ خیر، یعنی اگرچہ سرکار علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا مگر یہ کام بہتر ہے، بدعت حسنہ ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں۔ خلیفہ اول نے فرمایا، فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک ورأیت فی ذالک الذی رأى عمر بار بار مجھے یہ بات کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے سے متعلق میرا سینہ کھول دیا اور اس بارے میں میری بھی رائے یہی ٹھہری جو حضرت عمر کی تھی۔ صحیح بخاری۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشورے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا فرماتے اور آپ نے امت کو شوق دلانے کے لیے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، مگر تسلسل کے ساتھ اس کی جماعت نہیں کروائی تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے
تو دیکھا کہ لوگ نماز عشاء کے بعد مختلف انداز سے نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے چند افراد کے ساتھ جماعت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، میرا خیال ہے اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہت اچھا رہے گا۔ صحیح بخاری۔ چنانچہ آپ نے سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تراویح کی امامت کروائیں۔ انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، کنز العمال۔ پھر ایک رات آپ مسجد میں تشریف لائے، سب لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے دیکھ کر فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اس کار خیر کے اہتمام کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ حدیث مبارک کے مطابق بہترین شخص وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو بہت حسین انداز میں سیکھا اور پھر نہایت اعلیٰ شان کے ساتھ دوسروں کو سکھاتے تھے۔ ان کا سیکھنا یہ نہیں تھا کہ فقط صحیح طریقے سے الفاظ ادا کرنا سیکھا یا الفاظ قرآن کے معنی سیکھے۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، یہ چیزیں تو ان کی گھٹی میں شامل تھیں۔ ان کا سیکھنا یہ تھا کہ ہر آیت میں غور و فکر کر کے اس کے تقاضے پورے کرتے، پھر اس کے بعد والی آیت کریمہ کو سیکھتے۔ شہزادہ فاروق اعظم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تعلم عمر البقرۃ فی اثنتی عشرۃ سنۃ فلما ختمها نحر جزورا، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی۔ جب وہ مکمل ہوئی آپ نے شکرانے کے طور پر ایک اونٹنی ذبح فرمائی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کو سیکھنا شروع کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یا امیر المومنین بننے کے بعد وہ مکمل ہوئی۔ قرآن عزیز کو محبت سے دیکھنا، چھونا، پڑھنا، سننا، پیارے بھائیو یہ سب عبادت ہے، تاہم اگر تلاوت و سماعت کے ساتھ ساتھ اس کا نور دل میں اتر جائے تو رحمتوں کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور قرآن سے اسی طرح منور تھا کہ جب آپ تلاوت کرتے تو اس کی برکات کا ظاہر و باطن میں احساس کیا جاتا، یعنی وہ محسوس ہوتی تھیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھی، میں سب سے آخری صف میں تھا۔ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، تو آپ اتنا روئے کہ مجھے آخری صف میں آپ کی ہچکیوں اور رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صحیح بخاری۔ آپ دوران نماز تلاوت کرتے وقت بعض اوقات اتنا روتے کہ مزید تلاوت نہ کر پاتے اور رکوع میں چلے جاتے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق صحیح العقیدہ حامل قرآن، حافظ، قاری، عالم اور مفسر وغیرہ کی تکریم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں قرآن حکیم کی تعظیم اس قدر تھی کہ آپ اس کے ساتھ نسبت والے حضرات کی بھی تکریم فرماتے تھے۔ دور فاروقی میں ریاست مدینہ کی طرف سے مختلف شخصیات کے وظائف مقرر تھے۔ کسی صاحب کی جتنی زیادہ دینی خدمات ہوتی اسے اتنا ہی زیادہ اعزازیہ پیش کیا جاتا۔ حاملین قرآن کی تکریم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا لبید بن ربیعہ سے فرمائش کی کہ اپنے کچھ اشعار سنائیں۔ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زبردست شاعر تھے۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ فاروق اعظم نے فرمایا انما سألتک عن شعرک، میں نے آپ سے یہ فرمائش کی تھی کہ اپنے کچھ اشعار سنیں۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سیکھنے کی توفیق سے نوازا ہے، اس کے بعد مجھے شعر کا ایک بیت کہنا بھی زیب نہیں دیتا۔ جب قرآن مجید نصیب نہیں تھا تب شعر کہتا تھا، اب میرا سب کچھ قرآن مجید ہی ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ پہلے انہیں 2000 اعزازیہ پیش کیا جاتا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کا اعزازیہ 2500 کر دیا جائے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان سیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کر کے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرے۔ فقط زیارت اور تلاوت و سماعت کرنے سے برکت و رحمت تو حاصل ہوتی ہے، مگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ احکام قرآنیہ پر عمل کے حوالے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز مثالی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، خبردار، تم نہ تو ہمیں زیادہ دیتے ہو نہ ہی ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہو۔ آپ کو اس بدتمیزی پر بہت غصہ آیا، حتیٰ کہ آپ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب مکرم کو حکم دیا، اور شخص نے کہا کہ عفو و درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، اور جس شخص نے وہ بات کی تھی یہ بھی جہلوں میں سے ہے، لہذا اس سے درگزر فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، واللہ ما جاوزہا عمر، یعنی قسم بخدا جب حضرت حر نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے حکم سے آگے نہ بڑھے، آیت پر عمل کرتے فوراً غصہ پی کر معاف کر دیا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ کتاب اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتے۔ اس وقت ایک طرف اس بات پر دل غم زدہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی معذلہ توہین ہو رہی ہے، مسلم حکمرانوں کی طرف سے فقط مذمتی بیانات دیے جا رہے ہیں، قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، تاحال کوئی ٹھوس اقدام سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرف یہ بات بھی پریشان کن ہے کہ خود مسلمانوں کا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے قرآن حکیم کے ساتھ آپ کے پختہ تعلق کی چند مثالوں کا تذکرہ ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے کتاب اللہ کی محبت کو پروان چڑھائیں، صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت سیکھیں اور اس کی عادت بنائیں، قرآن حکیم کی تعظیم کو فروغ دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالی کفایت شعری۔ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے، مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہے، قرضوں کا ایک پہاڑ سر پہ ہے، اور اس میں موجودہ ماضی کی تمام حکومتوں کا حصہ۔ اس صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وسائل اور اخراجات میں توازن نہیں۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کوئی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اقدامات و اخراجات کرنے چاہیے، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں۔ حکمرانوں کی شاہ خرچیاں عروج پر ہیں، ارباب اختیار کفایت شعری میانہ روی کی بجائے عوامی ٹیکسوں سے جمع ہونے والے قومی خزانے کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرتے، بلکہ مال مفت دلے بے رحم والی صورتحال ہے۔ ذاتی مال ہو یا قومی وسائل، اسلام ہمیں خرچ کرنے میں کفایت شعری میانہ روی کا حکم دیتا ہے، جبکہ بخل اور اسراف سے منع فرماتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کا فائدہ ہو، وسعت کے باوجود وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے، جسے ہم کنجوسی کہتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ دینا، صلہ رحمی نہ کرنا، ضروریات میں خرچ کرنے سے کترانا کہ مال کم ہو جائے گا، اور جہاں خرچ کرنا ممنوع ہو یا ضرورت نہ ہو یا خرچ کرنے کا مقصد اچھا نہ ہو، وہاں خرچ کرنا اسراف ہے، جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے کنجوسی کو بھی ناپسند کیا اور فضول خرچی سے بھی منع فرمایا۔ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کما اور کہاں خرچ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ تو فضول خرچی کرتے نہ کنجوس بنتے،
ان کا شعار ان دونوں بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی ہوتا ہے۔ IMF کے حالیہ قرض پروگرام سے اگرچہ وقتی طور پر ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، مگر سب جانتے ہیں یہ ہمارے مسائل کا مستقل حل نہیں۔ مستقل حل یہ ہے کہ ہم کفایت شعاری میانہ روی کو اپنائیں، اخراجات اور وسائل میں توازن قائم رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عال من اقتصد، یعنی جو میانہ روی کی عادت بنا لے کبھی افلاس کا شکار نہیں ہوتا، دیوالیہ یا فقیر نہیں ہوتا۔ مسند احمد۔ سیدنا عطیہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مرفوعاً ہے، جو میانہ روی سے خرچ کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرے اللہ تعالیٰ اسے فقیر کر دیتا ہے، اور جو عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے عزت بلندی عطا کرتا ہے، اور جو تکبر کرے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ قومی خزانے کی حفاظت اور کفایت شعاری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں، مجھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حج کے لیے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ روانگی سے واپسی تک میں ساتھ رہا۔ عالم اسلام کے سربراہ نے پورے سفر میں کہیں بھی نہ خیمہ لگا نہ سائبان، بس درخت پر چادر یا چمڑے کا بڑا ٹکڑا ڈال کر اس کے سائے میں آرام فرما لیتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں، ایک دن آپ مدینہ منورہ کے بازار میں تھے، جھک کر زمین پر گرا ہوا کھجور کا ایک ٹکڑا اٹھا، اس سے مٹی کو صاف کیا، پھر ایک حبشی قریب سے گزرا تو آپ اس کی طرف تشریف لے گئے اور وہ ٹکڑا اسے دیتے ہوئے کہا، یہ منہ میں ڈال لو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین، یہ کیا آدھی کھجور کا اتنا اہتمام کیوں فرما رہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا وزن زیادہ ہے یا ذرے کا؟ انہوں نے کہا، اس کا وزن ذرے سے کافی زیادہ ہے۔ فرمایا، کیا آپ وہ بات سمجھے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آیت کریمہ میں ایک ذرے پر اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ کھجور کا ٹکڑا تو اس سے بڑا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم اپنے ذاتی اخراجات اور گھر کے بجٹ میں کفایت شعاری میانہ روی کو اختیار کریں تو بلا شبہ معاشی مشکلات کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ قومی خزانے کے ذمہ داروں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ مال ان کی جاگیر نہیں، مسلمانوں کی امانت ہے، اور اگر اس میں بددیانتی کی تو روز قیامت ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری شریعت سیکھ کر قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ نے ان افراد کا انتخاب فرمایا جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں بہترین تھے۔ بالخصوص جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی و خلافت کے لیے جن ستاروں کو چنا، ان سے تا صبح قیامت انسانیت کو رہنمائی ملتی رہے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ایسی مثالی اور لائق تقلید ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، بعض کی قمیص سینے تک، بعض کی اس سے نیچے۔ عمر بن خطاب میرے پاس سے گزرے، ان کا کرتا پاؤں سے بھی نیچے تھا کہ چلتے ہوئے پیچھے گھسٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کی تعبیر پوچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، لباس سے مراد دینداری ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت عمر کی قمیص پاؤں سے نیچے تک ہونے کی تعبیر یہ ہے، وہ سر سے پاؤں تک دین کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ ان کی دینداری کا صرف ان کی ذات اور ان کی زندگی تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ایک دنیا ان کی پیروی و اقتداء کرتی رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب یقینی طور پر سچا ہے، جس کی سچائی پوری دنیا نے دیکھی کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ان کی دینداری ہر دور میں لائق تقلید رہی ہے اور رہے گی۔
آج کے خطبے میں قرآن حکیم کے ساتھ آپ کے مثالی تعلق اور آپ کی کفایت شعری کا تذکرہ ہوا۔ یقیناً ہمیں اس وقت ان دونوں خوبیوں کو اختیار کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ ہمیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید سے پختہ تعلق قائم کرنے کی توفیق سے نوازے اور مسلم حکمرانوں کو دینی غیرت عطا کرے۔ خالق کائنات توہین قرآن کے مرتکبین اور ان کے پشت پناہوں کو دنیا اور آخرت میں نشان عبرت بنائے۔ اسرائیل سمیت مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے تمام ممالک کو تباہ و برباد فرمائے اور ہمیں مظلوموں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم پاکستان کو حالیہ سیلاب سمیت تمام آفتوں اور بحرانوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔